نعمان بن بشیر کی بہن کو ان کی ماں نے کچھ کھجوریں دیں کہ یہ لے جاؤ اور اپنے باپ اور ماموں کو ناشتہ دے آؤ۔ جب وہ کھجوریں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ چند کھجوریں 2 آدمیوں کے لیے ناشتے کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کھجوریں اپنے ہاتھ میں انڈیل لیں، پھر ایک چادر منگوا کر بچھائی اور وہ کھجوریں اس پر بکھیر دیں۔ پھر ایک شخص کو کہا کہ تمام لوگوں کو ناشتے کی دعوت دے دو۔ تمام مصروف کار لوگ آ گئے۔ جیسے جیسے لوگ کھاتے رہے کھجوریں بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ تمام لوگ سیر ہو گئے، لیکن کھجوریں مسلسل چادر کے کناروں سے گرتی رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی خندق کی کھدائی میں شریک تھا۔ میرے پاس چھوٹی سی موٹی تازی بکری تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کروں۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا اور انہوں نے کچھ جو پیس کر روٹی پکائی۔ میں نے بکری ذبح کر دی۔ اسی طرح ہم میاں بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ شام کے وقت جب کھدائی سے فارغ ہو کر تمام لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لے چلیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تنہا ہی تشریف لائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر کھانا ہے، اس لیے تمام لوگ ان کے گھر چلے۔ میں دل ہی دل میں پریشان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیقار کے ساتھ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا اور دوسرے لوگ بھی کھانے لگے۔ کچھ لوگ آتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے، پھر دوسرے لوگ آ جاتے۔ اسی طرح تمام اہل خندق کھانا کھا گئے، لیکن کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ ختم نہ ہو۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان حائل ہوگی، جس پر ہم کدال مارتے تو وہ ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور کدال اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ ملات دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو وہ دوسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ دشمن کی فوجیں آنے سے پہلے مسلمانوں نے خندق کی کھدائی مکمل کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کو لے کر سہلا پہاڑ کے قریب آ گئے۔ پچھلی جانب پہاڑ جبکہ سامنے خندق تھی اور لشکر میں شامل مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی۔ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ اسلامی لشکر کے مقابلے میں لشکر کفار کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔